الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. معزز دینی بھائیوں، گزشتہ مجلس میں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. آج کی اس مجلس میں اللہ کی توفیق سے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور زکوٰۃ کا اسلام میں کیا حکم ہے، اور زکوٰۃ کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے، یا زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی اصطلاحی معنی کیا ہے، اور یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا قرآن اور حدیث میں کیا انجام بیان ہوا ہے. معزز دینی بھائیو، زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی اور اسلام میں زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے. اسی لیے زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا، یہ مخرج من الملہ، خارج عن الاسلام، دائرہ اسلام سے باہر اور کافر ہے. لیکن اگر کوئی شخص بوجہ جہالت یا لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو اہل علم پر واجب ہوگا کہ اس شخص کو جو لا علمی کی بنا پر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، اہل علم پر یہ ضروری ہوگا کہ اس شخص کو زکوٰۃ کے وجوب سے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے مطلع کرائے اور واقف کرائے. اس کے باوجود بھی زکوٰۃ کی فرضیت سے واقف کرانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار پر مصر رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر بھی کفر کا حکم لگے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل ہے، معترف ہے، لیکن بخالت کی وجہ سے اور کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں ایسا شخص شریعت اسلامیہ کی نظر میں فاسق اور گناہ کبیرہ کا مرتکب. حتیٰ کہ اگر اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے، تو وہاں ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کی جائے گی اور بزور طاقت اور بزور شمشیر اس سے زکوٰۃ وصول کیا جائے. تو زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے. اب آئیے سنتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنا، نشو و نما پانا. یعنی زکوٰۃ دینے سے میرے بھائیوں انسان کا مال بڑھتا ہے. زکوٰۃ دینے میں کوئی خسارہ نہیں ہے. زکوٰۃ دینے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے لگی ہوئی کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا، ہمارا خسارہ ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ کرتا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہی ہے بڑھنا اور نشو و نما پانا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات و زکوٰۃ کو اللہ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن میں کہا کہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ در حقیقت زکوٰۃ دے کر اپنے ہی مال میں اضافہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ کا معنی ہی ہے بڑھنا اور نشو و نما پانا. زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی ہے طہارت اور پاکیزگی کی. زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال حلال اور طیب ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور صاحب مال بھی گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ انسان کے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور مال کے ساتھ ساتھ صاحب مال کو بھی گناہوں اور برائیوں سے پاک کر دیتی ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم،
کہ اللہ کے نبی ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجیے، زکوٰۃ لیجیے اور ان کو پاک کیجیے. تو صدقہ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت و پاکیزگی کے بھی ہے. اب آئیے ہم اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی کیا. زکوٰۃ یہ در حقیقت اللہ کا بندوں کے اوپر، بندوں کے مال پر، اللہ کا بندوں کے مال پر حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ غریب بندوں کا حق ہے مالداروں کے اوپر، جو نصاب کے پہنچنے کے بعد اور سال گزرنے کے ساتھ متعینہ مقدار میں فقراء اور مساکین اور دیگر مصارف زکوٰۃ کے لیے نکالا جاتا ہے. یہ زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی ہے. اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے میرے بھائیوں، ہر چیز کا نصاب الگ الگ ہے، لیکن بنیادی طور پر جس کی ضرورت، جیسے سونے کا جو نصاب ہے یا چاندی کا نصاب، سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہے موجودہ وزن کے مطابق. 7.5 تولہ سونا جس کا جو موجودہ وزن کے مطابق 87 گرام سونا، یا چاندی 52 تولہ چاندی یعنی 612 گرام، یہ چاندی کا نصاب ہے. اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم پر فرض نہیں ہے. یا اسی طریقے سے نقدی رقم کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ 87 گرام سونا خرید سکتا ہے یا 612 گرام یعنی 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، اگر کسی کو کے پاس وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کا موجودہ یعنی بازار بھاؤ سے اس کی قیمت معلوم کر کے 2.5% کے حساب سے اس کی قیمت پر زکوٰۃ نکالی جائے. اب میرے بھائیوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قرآن اور حدیث میں زبردست وعید اور دھمکی سنائی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے. آپ کو کہا جا رہا یعنی جس آدمی کو اللہ نے مال سے نوازا ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اس کے روپیے کو، اس کے پیسے کو، اس کے سونے کو، اس کے چاندی کو، زیورات کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تباہ کر اس مالدار انسان کو، کہ اس مالدار انسان کے ماتھے کو، پیشانی کو اور اس کی پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو اللہ داغ دے گا. یعنی عذاب علیم سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا. قرآن مجید کے اندر زبردست وعید یہ سنائی گئی. اس وعید کو سن کر وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، ورنہ حدیث میں بھی اس کی وعید، زکوٰۃ نہ دینے والے کو زبردست وعید سنائی گئی. قرآن اور حدیث کی وعید کو سن کر کے ہمارے مالدار بھائیوں کو اور دولت مند بھائیوں کو بالکل کانپ اٹھنا چاہیے اور تھرا جانا چاہیے، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. موجودہ حالات میں جبکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن سے گزر رہی ہے، موجودہ حالت میں انفاق فی سبیل اللہ کی کس قدر ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، وہ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے ہم اخیر میں اپنے مالدار بھائیوں سے، تمام مالدار بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ ان کے مالوں میں اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کے مالوں میں قوم کے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، حاجت مندوں کا، یتیموں کا، ضرورت مندوں کا، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے غریب بچوں کا اس کے اوپر حق ہے. اس کو چاہیے کہ ہر سال وہ اس حق کو ادا کریں. میرے بھائیوں، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے اور کب موت ہم کو آ دبوچے اور پھر ہمارا سارا مال یہیں رہ جائے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی میں مال کو خرچ کر لیں تاکہ ہمارے انجام، ہمارا حشر اور انجام بخیر ہو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے کہ بنی آدم کہتا ہے یقول عبدی مالی مالی، بندہ چلاتا رہتا ہے، چور کرتا ہے
کہ میرے پاس اتنا مال اتنا مال، حالانکہ اس کے مال کی جو کسی اس کے پاس مال کی جو حقیقت ہے، اس کے پاس وہ مال کی حقیقت میں مال کی جو 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ انسان جو کھا لیتا ہے، حدیث میں اسی میں آیا ہوا کہ جو کھا لیتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، ما اکل فافنا. اور جو پہن لیتا ہے لبس فابلا، جو پہن لیتا ہے وہ برباد پرانا ہو جاتا ہے. اور جو لوگوں کو دے دیتا ہے الذی آتا فاقتنع، تو وہ اکاؤنٹ کر لیا جاتا ہے، ذخیرہ آخرت کر لیا جاتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اللہ کی رضا کی خاطر، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہمیں اپنے مال کا حساب نہ دینا پڑے اور یہ مال ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.